بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس اسلام آباد سے ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو اس کا عصر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے یا عصر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت کی اصطلاح میں یا فقہا کی اصطلاح میں ایک شخص ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمہ 5 سے 6 نمازوں سے زیادہ نمازیں اس کی واجب الادا نہ ہوں۔ اس کے ذمہ 5-6 نمازوں سے زیادہ نمازیں نہ ہوں۔ زندگی میں جو بھی جب بھی قضا ہوئیں اس نے پڑھ کے ختم کر دی، اب اس کے ذمہ 5-6 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا یا اس کے ذمہ ادا کرنا 5-6 نمازوں سے زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ یہ شخص اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز تب ادا کرے گا جب پچھلی نماز کی یہ ادا کر لے۔ یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے فقہا کے ہاں۔ لیکن اگر کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی جو نماز جب قضا ہو اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ نماز جان بوجھ کے قضا کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ بعض علماء نے کفر تک لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا اتنا سخت گناہ ہے۔ اب ادائیگی تو ضروری ہے، اس لیے کہ الفرض کالقرض، الفرض کالقرض، کہ جو چیز آپ کے ذمہ فرض ہے وہ قرض کی طرح ہے۔ جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نماز اس کا جو وقت ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی ادائیگی اس کے وقت میں کرے۔ لیکن اگر نہیں کر پایا تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد قضا کرے، اور تمام ان اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی نماز، کسی بھی نماز کی قضا یا نفل، ہر وہ نماز ان اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں جو اوقات مکروہ نہ ہوں، اور مکروہ 3 اوقات ہیں۔ فجر کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب تک وہ بلند نہ ہو جائے، نکل رہا ہو سورج نکل رہا ہو، جب تک وہ بلند نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سورج بالکل سر پہ آ جائے اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جب سورج کی ٹکیاں زرد ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں بھی تو آنکھیں چندائی نہیں جاتی، انسان دیکھ سکتا ہے، تو یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت میں ہر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی کر لے۔ لیکن اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کے بعد پھر کوئی اور نماز نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ ہاں، اگر اسی دن کی عصر کی نماز اگر اس کے ذمہ باقی ہے تو وہ مغرب تک پڑھ سکتا ہے۔ گو کہ مغرب کے قریب جب سورج کی ٹکیاں زرد ہو جائے گی وہ ناقص وقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس دن کی نماز اگر عصر کی پڑھے گا تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہی ہوگی، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی اور نماز عصر کے بعد نہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ عصر سے پہلے پڑھ لے، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لے، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ پایا تو یہ مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے۔ اور اسی طرح پوری رات ہے، دن کے اوقات ہیں، سورج جیسے بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے، زوال سے پہلے کے اوقات ہیں، ظہر کے اوقات ہیں، تو نماز کو جلد از جلد اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔
اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک اس قسم کے سوشل میڈیا پہ ایک میسج چھوڑ دیا جاتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اتنی بار سورہ اخلاص پڑھو، اتنی بار یہ کرو، تو یہ ساری عمر کی نمازوں کی طرف سے قضا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا قضا نمازیں اس کا ادائیگی ہر نماز کی ضروری ہے۔ صرف ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فرائض کی قضا ہوگی۔ اگر جس دن کی فجر کی نماز رہ گئی ہے اسی دن زوال سے پہلے اس کی ادائیگی کر لی تو وہ سنتیں بھی ساتھ پڑھے گا، لیکن زوال کے بعد جب پڑھے گا تو فرض پڑھے گا۔ باقی جو نماز بھی قضا ہو جائے اس کے صرف فرائض لازم ہے اور وتر لازم ہے۔ گویا کہ ایک آدمی کے ذمہ اگر پورے دن کی نمازیں ہیں تو اس کے ذمہ ٹوٹل 20 رکعت نماز پورے دن کی نمازوں کی طرف سے فرائض اور جو ہے نا واجب کو ملا کر 3 واجبات کو ملا کر اس کے ذمہ ٹوٹل جو رکعتیں بنتی ہیں وہ صرف اور صرف 20 رکعتیں ہیں۔ انہی کی قضا ضروری ہے۔ اور آج کل بہت آسان ہے، کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، ہر بندہ حساب کر لے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں یا اتنے سال کم از کم میں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں، سال میں کتنے دن ہیں، ان کو جو ہے نا ملٹیپلائی کیا جائے 1 سال کے ساتھ تو 1 سال کی نمازوں کی تعداد نکل آئی۔ اب یہ اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ فجر کی ہیں، اتنی ظہر کی ہیں، اتنی عصر کی، اتنی مغرب کی، اتنی عشاء کی، اور ہر روز قضا کی نیت سے، قضاء عمری کی نیت سے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو بڑی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات ہے، عیدین کی رات ہے، ان راتوں میں بھی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ یہ جو ہے نا اچھا ہو تاکہ آپ کے ذمہ سے ایک فریضہ ساقط ہو کہ بعد میں اولاد کو وصیت کرتے پھریں جی میری نمازوں کا قضا فدیہ ادا کریں۔ تو فدیہ ادا کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کی قضا کر لیں۔ قضا کرنا یعنی توبہ استغفار سے یہ تو معاف ہوتا ہے کہ آپ نے دیر کیوں کی، آپ نے تاخیر سے کیوں پڑھی، لیکن چھوڑ دینا اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ نماز رہ جائے اس کا وجوب تب آپ کے ذمہ سے، اس کا فریضہ تب آپ کے ذمہ سے ساقط ہوگا جب آپ اس کی ادائیگی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔